من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 تک کا 220 تک کا ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ آج اس سے آگے کی مزید چند آیات اور ان کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت، کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرمائیے کہ ان سے خیر خواہی کرنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا اور اپنا مال ملا کر خرچ کرو تو تمہارے بھائی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا اور کون بدخواہی کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں ضرور سختی میں ڈال دیتا۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں یہ جو پہلے الفاظ ہیں کہ دنیا و آخرت، یہ گزشتہ آیت سے متعلق ہیں کہ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اسی طرح تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو غور و فکر کس چیز میں کرو؟ پھر دنیا و آخرت، دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے ایک بنیادی مسئلہ ان کے مال اور ان کی دولت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی یتیموں کے مال کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے مال کو کس طرح خرچ کیا جائے، ان کا مال اپنے اوپر خرچ کرنا درست ہے یا نہیں، ان کا مال صرف ان پر خرچ کیا جائے یا ان پر بھی اپنے مال سے خرچ کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ہوا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجیے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب خیر خواہی کرنا یہ ہر معاملے میں تمام کے تمام یتیموں کے متعلق سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جملے میں عطا فرمائے۔ ان کی پرورش میں خیر خواہی کرنا، ان کے مال میں خیر خواہی کرنا، ان پر خرچ کرنے میں خیر خواہی کرنا، یہ تمام چیزیں اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا دو تو تمہارے بھائی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہاں یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر استعمال کرنے کا حکم ہے۔ بالعموم یتیموں کے مال میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یتیم ایسا ہے کہ جس کو اس کے والد کی وراثت سے حصہ ملا ہو اور وہ اس کا مال کہلائے گا اور وہ اسی کے پاس اور اسی کے تصرف میں رہے گا، تو اس کی پرورش کرنے والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کے مال سے رقم لے کر اپنے اوپر خرچ کرے، الا یہ کہ وہ پرورش کرنے والا خود بہت مجبور ہو اور وہ خود اس بات کا مستحق ہو کہ اس کی مدد کی جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یتیم کو اپنے ساتھ رکھے، اسی کے مال سے دستور کے مطابق، معروف کے مطابق، یا یوں سمجھ لیجیے کہ میانہ روی سے اسی کے مال سے لے کر اپنے استعمال میں بھی لائے اور اس کی پرورش اور اس کی تعلیم و تربیت پر بھی وہ مال خرچ کرے۔ یہاں اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہو یعنی مال میں شریک کر دیتے ہو تو اس میں شرع کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ، یعنی کون ضرورت مند تھا کہ اس نے یتیم کے مال سے اپنے اوپر استعمال کیا اور کون صرف اور صرف
لوگوں کو دکھلانے کی خاطر ضرورت مند بننے کا ڈھونگ رچا کر یتیموں کے مال کو استعمال کرتا رہا، یا کون ایسا تھا کہ جس نے یتیموں کے مالوں پر قبضہ کیا؟ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یتیموں کے مال کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھے کہ ان کے مال میں تصرف، جیسا کہ ابھی بیان کیا، ہرگز جائز نہیں الا یہ کہ وہ اس کی پرورش کرنے والا خود ضرورت مند ہو۔ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا یہ جائز ہے، اب اپنے استعمال میں لانا یا ان پر خرچ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت میں بھی انہی کے مال سے خرچ کرنا یہ درست ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ یتیم کا مال ہی یتیم پر ہی خرچ کیا جائے۔ اور تعلیم و تربیت میں بھی یہ دھیان رہے کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا جائے، یعنی اس انداز میں خرچ کیا جائے کہ جب وہ بالغ ہوں تو ان کے پاس اتنی رقم اور اتنا مال موجود ہو کہ وہ اپنا کوئی بھی کام کر سکیں اور اپنے مال میں صحیح طریقے سے تصرف کر سکیں۔ ہمارے یہاں دو قسم کے رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ رویہ کہ یتیم کے مال کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے، اس نام پر کہ ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، اب ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس انداز میں کسی بھی یتیم کے مال پر مکمل طور پر قبضہ کر لینا جائز نہیں ہے۔ دوسرا رویہ یہ کہ اگر قبضہ نہیں کیا جاتا تو یتیم کا مال بے دریغ بغیر سوچے سمجھے خرچ کیا جاتا ہے، اور نام یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی تعلیم و تربیت بہترین قسم سے اور بہترین انداز سے نہ کی تو لوگ کہیں گے کہ یتیم تھا، اس لیے اس کے چچاؤں نے یا اس کو پالنے والوں نے اس کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہ دی۔ یاد رکھیں کہ شریعت کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ کسی کو شہر کے سب سے بہترین اسکول میں پڑھایا جائے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ کسی کو شہر میں موجود سب سے بہترین قسم کا کھانا دیا جائے، بلکہ شریعت صرف ضرورت پورا کرنے کا مکلف بناتی ہے۔ بہترین تعلیم، دینی تعلیم اور بہترین طریقہ کے میانہ روی کے ساتھ درمیانہ اور متوسط طور پر خرچ کرتے ہوئے یتیم کی تعلیم بھی اور یتیم کی تربیت بھی اور یتیم کے دیگر لوازمات اور ان کے اخراجات کو بھی بہتر انداز سے پورا کیا جا سکے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، کہ اللہ اس سے پہلے جو فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ، تو آگے فرما دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ تم میں سے جو بدخواہ تھے انہیں کسی سختی میں مبتلا کر کے واضح کر دیتا، اور یہ سامنے بھی آتا کہ یہ فلاں شخص یتیموں کے لیے بدخواہ ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں مشرکین مرد و عورت سے نکاح کرنے کے حکم کو واضح فرمایا۔ ارشاد ہوا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مسلمان باقی ہو وہ زیادہ بہتر ہے آزاد مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر سے تمہیں آزاد مشرکہ عورت یہ زیادہ پسند ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور کوئی بھی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مومن غلام یہ آزاد مشرک مرد سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر سے تمہیں آزاد مشرک مرد یہ زیادہ پسند ہو۔ وجہ اس کی یہ کہ اولئک یدعون إلی النار، کہ یہ تمام جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو إلی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرۃ بإذنہ، اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت مبارکہ میں ایک مسلمان مرد کا مشرکہ عورت سے نکاح کرنا اور ایک مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکاح کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ شرعاً یہ کسی بھی طور پر جائز اور درست نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی نکاح منعقد ہوتا ہے۔ مسلمان مرد کا مشرکہ عورت سے نکاح اس لیے منع، ان مشرکین مرد و عورت سے نکاح اس لیے منع کیا گیا کہ بالعموم جب ان کے ساتھ میل جول ہو، اٹھنا بیٹھنا، خاندانی معاملات ہوں، تو پھر مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت
وہ ان کے اثر کو یعنی اپنے رشتہ داروں کے اثر کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں کسی بھی طور پر ایک خطرہ موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ البتہ یہ نفع کا ایک پہلو یہ بھی موجود ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دوسرے لوگ مشرک مرد اور مشرک عورت وہ مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی صحبت میں رہتے ہوئے اسلام قبول کریں، یہ پہلو بھی موجود ہے۔ لیکن شریعت کے یہ اصول ہے کہ جہاں نفع اور نقصان دونوں چیزیں ہوں تو شریعت ایسے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں یہ دیکھ چکے کہ شراب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود شراب کو حرام قرار دیا۔ تو یہاں بھی نفع اور نقصان دونوں کا پہلو موجود ہے۔ نفع اس طور پر کہ ممکن ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح کیا جائے تو وہ گھر میں آئے، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھے، اسلامی تعلیمات کو قریب سے دیکھے تو ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ لیکن چونکہ یہ نفع کے اس پہلو کے ساتھ ساتھ نقصان کا یہ پہلو بھی موجود ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول نہ کیا اور آگے بچے آئے اور بچوں نے اپنی ماں کا اثر قبول کیا تو بچوں کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقصان کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے اس نکاح سے منع فرما دیا۔ فی زمانہ ہمارے یہاں یہ رواج بہت بڑھ چکا کہ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں مشرک مرد سے یا فلاں نے فلاں مشرکہ عورت سے نکاح کیا تو شرعی طور پر یہ تمام حرام کے مرتکب ہیں اور کسی بھی طور پر نہ تو نکاح منعقد ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے تمام تر معاملات وہ جائز اور درستگی کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا گزشتہ مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں یا کتابوں کو دیکھیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک رسم اور ایک رواج نہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد بھی نہیں، مسلمانوں کا غلاموں کو اور باغیوں کو اپنے پاس رکھنا اور ان سے اپنی خدمت کروانا۔ انہیں حقوق تو برابر کے لیے جاتے ہیں، ان کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بیان فرمائے، لیکن بہرحال ایک غلام مرد کا ایک آزاد مرد کے ساتھ کسی بھی طور پر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اہمیت بتانے کے لیے کہ مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح کرنا اس قدر خطرناک اور اس قدر برا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں غلاموں کی اہمیت اور غلاموں کی فضیلت بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی شخص مسلمان مرد غلام سے یا مسلمان عورت باغی سے نکاح کرے۔ تو یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ رب تعالیٰ نے کس قدر سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی ان کا جو مذہب ان کا جو دین ہے وہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی مردوں اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اور اہل کتاب کے طور پر فرمایا، رب تعالیٰ نے ان کے مردوں سے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس میں اجازت بھی ایک مشروط طور پر ہے، یعنی ان کی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، ان کے مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی عیسائی عورت کو اپنے گھر میں لانا درست ہے، یہودی عورت سے نکاح کر کے لانا درست ہے، لیکن یہودی مرد یا عیسائی مرد کے نکاح میں اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں سے کوئی عورت ان کے خاندان میں جائے، یہودی یا عیسائیت یا عیسائی مرد کے گھر میں جائے تو اس کے لیے پھر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اور اس انداز میں اس کے لیے عیسائیت کی یہودیت کے لوازمات، ان کی تعلیمات اور ان کے دیگر عقائد و نظریات وہ زیادہ غریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ کہیں اس تمام ماحول سے متاثر ہو کر کہیں عیسائیت یا یہودیت قبول نہ کر لیں۔ لیکن جب کوئی عیسائی عورت مسلمان مرد یا مسلمان مرد کے نکاح میں آئے تو وہاں اس عورت کے لیے یہ تمام تر معاملات بالکل سے فرض ہیں، یا اسے اسلامی ماحول اور اسلامی تہذیب و تمدن کو سمجھنے کا موقع ملنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی امید ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین یعنی دین اسلام کو وہ قبول
طور پر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں سے نکاح کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر نہ تو خدا کو مانتا ہے، نہ جنت و جہنم کا اس کے یہاں کوئی تصور ہے، نہ عقیدہ آخرت کا کوئی تصور ہے، نہ ہی اللہ کے نبیوں پر ایمان ہے، اور نہ ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا ایمان کافر نہیں رکھتا، لیکن یہودی یا عیسائی وہ کم از کم رب کائنات کو مانتے ہیں، اللہ کے دیگر انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے پابند ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض نے، عیسائیوں میں سے بعض نے اپنے نبیوں کی محبت میں آگے بڑھ کر انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ تمام چیزیں ایک الگ زاویے سے دیکھی جائیں، لیکن یہ بہرحال ضرور ہے کہ کفار کے مقابلے میں وہ ایک دین کو ماننے والے ہیں، کفار کے مقابلے میں وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، کفار کے مقابلے میں وہ اللہ کے انبیاء کو ماننے والے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اجازت منع فرمائی، لیکن پھر بھی بہرحال یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی مسلمان اپنے گھر کی کسی خاتون کا نکاح کسی عیسائی یا یہودی مرد سے کرے۔ اسی ضمن میں ہمارے زمانے میں پایا جانے والا ایک نہایت ہی مسئلہ کسی بدعقیدہ سے نکاح کرنا۔ کسی بدعقیدہ سے نکاح کرنا بھی اسی انداز میں ہمارے لیے منع ہے کہ جس انداز میں کتابیوں سے نکاح کرنا، یعنی اہل کتاب سے عیسائی یا یہودیوں سے نکاح کرنا منع ہے، یعنی ان کی کسی بدعقیدہ کے گھر کی کسی خاتون کو نکاح میں لا کر اپنے گھر لانا اس کی اجازت ہے، لیکن اپنے گھر کی کسی خاتون کو کسی بدعقیدہ مرد کے نکاح میں دینا یہ کسی بھی طور پر شرعاً جائز نہیں۔ بعض علماء نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ ان کی خاتون سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر میں لایا جائے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، صرف مال و دولت، حسن و جمال، خاندان کو دیکھ کر نکاح کر دیے جاتے ہیں، اور بعد میں بھی پچھتایا جاتا ہے کہ فلاں مسلک میں نکاح کیا تھا، عورت گھر میں آئی اور گھر کا ماحول بدل گیا، یا فلاں مسلک میں اپنی بیٹی دی تھی اور وہ وہاں گئی اور وہ ان جیسے عقائد کو اس نے اختیار کر لیا۔ تو ان تمام چیزوں میں پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط کا دامن تھامیں، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی اہمیت کو جانیں، نہ ان کی مردوں سے نکاح کریں اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مزید آگے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجیے کہ وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جاؤ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حیض کہتے کسے ہیں۔ حیض کا اطلاق اس خون پر ہوتا ہے کہ جو کہ عورت کو ماہواری کے ایام میں ہر مہینے یا ہر 15 دن کے فاصلے یا ہر 20 دن کے گیپ سے یا ہر 25 دن کے گیپ سے آتا ہے۔ یہ وہ خون ہوتا ہے کہ جو اس کے رحم سے جاری ہوتا ہے، اور رحم کی صفائی کے لیے اس خون کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ خواتین کے جن کو یہ خون نہ آئے ان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بانجپن پیدا ہوتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو ازدواجی معاملات کو بھی متاثر کرتی ہیں اور دیگر عورت کے رہن سہن کے معاملات کو بھی شدید متاثر کرتی ہیں۔ یہ فطرت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مقدر فرما دیا کہ قیامت تک آنے والی ہر خاتون کو اس چیز کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے احکام میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نفاست پسند ہے، اسلام نفیس ہے، اور طہارت کو اور نفاست کو اسلام بڑا پسند فرماتا ہے۔ یہودیوں میں ایک عمل حیض کے ایام میں یہ بھی تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تو یہودی اسے گھر سے باہر نکال دیا کرتے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس سے بات کرنا،
یا اس کے ہاتھ سے کسی بھی قسم کا کوئی لین دین کرنا، یہ تمام چیزیں واجب سمجھی جاتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس چیز کے متعلق سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہم ان معاملوں میں کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ میں یہ واضح ہوا کہ حائضہ عورت سے یعنی حیض والی عورت سے صرف اس کے قریب جانا اور ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام تر معاملات، ساتھ بٹھانا، اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا اور دیگر جتنے بھی لوازمات اور دیگر جتنے بھی کام ہیں وہ تمام اس سے لیے جا سکتے ہیں، ان میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جب یہودیوں کو اس آیت کا پتہ چلا تو یہودیوں نے پھر مسلمانوں پر اعتراض کیا اور نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض کیا، اور یہ اعتراض کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے، یہ دین وہ ہے کہ جو ہر چیز میں ہماری بات کی، ہمارے دین اور ہماری شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ جب مسلمانوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس اعتراض کا پتہ چلا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے آپ پر یہ اعتراض کیا۔ حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس بن بشر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہودی اس طرح اعتراض کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کی مخالفت میں مزید شدت اختیار کریں اور حیض کے ایام میں اپنی بیویوں سے جمع بھی کر لیں۔ تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، آپ علیہ السلام پر غضب کی کیفیت تاری ہوئی، چہرہ متغیر ہو گیا، اور یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ حضور ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس دودھ کا ایک پیالہ آیا، حضور نے وہ دودھ کا پیالہ ہمارے لیے بھجوایا، تو ہمیں یہ اطمینان ہوا کہ حضور ہم سے ناراض نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں دین کی تبلیغ فرمائی اور کس انداز میں آپ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ ساتھ نرمی کے رویے کو بھی اختیار فرمایا۔ وہیں یہ آیت مبارکہ بھی واضح کرتی ہے کہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں جمع کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کہ کوئی شخص حالت حیض میں جمع کر بیٹھے تو اس کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آیا اس سے نکاح ٹوٹا یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اور اس آیت مبارکہ میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ یہ فعل کرنا، ایسا کرنا یہ حرام ہے، سخت ترین گناہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمت ہمیں سمجھ میں اس وقت آتی ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی لاجک ہو، اور اس میں لاجک اور اس میں وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت جو اس کے پیچھے رکھی، وہ حکمت یہ ہے کہ اس عمل میں جو کہ حیض کے ایام میں عورت کے جسم کا، اس کے رحم کا جو فاسد خون ہوتا ہے، جو خراب خون ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور رحم اس کے ذریعے صاف ہوتا ہے۔ اب اس گندگی کے خون کے نکلتے ہوئے اس مخصوص وقت میں اگر عورت سے جمع کیا جائے تو مرد کے بانج ہو جانے کا خوف ہوتا ہے کہ مرد ایسا ہو جائے کہ اس سے کبھی عورت کو حمل نہ ٹھہر سکے۔ یوں ہی عورت میں بھی قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، مرد کے اس میں خاص میں عجیب و غریب قسم کی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام نقصانات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا کہ ہم ایسے فعل کے اور ایسے عمل کے قریب ہی نہ جائیں کہ جس سے آگے چل کر ہمیں کسی بھی قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی گندگی پر ملحوظ رکھتے ہوئے، کسی حکم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علماء کرام نے ایک اور چیز اور ایک اور حکم یہاں یہ بھی واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ تم ان سے اس طریقے کے مطابق آؤ کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنے کا حکم دیا۔ یہ واضح ہے کہ عورت کے پچھلے مقام میں جمع و ہم بستری کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس سے بھی البتہ نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح ویسا کا ویسا ہی باقی رہتا ہے، کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ عمل کرنا چونکہ حرام ہے تو اس عمل کے کرنے میں گناہ ہے، اور اس عمل کے کرنے میں بھی اس سے ممانعت بھی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پچھلی حیض کی حالت میں جمع وغیرہ کرنے سے ممانعت کی وجہ بیان کی گئی کہ تمام ہر قسم کا اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، مردانہ بانجھپن کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، عورت میں بیماریوں کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور ایک مخصوص بیماری کہ جس سے آج دنیا لا علاج مرض کہتی ہے، جسے ہم ایڈس کے نام سے جانتے ہیں۔
حمل کے باعث ہی پیدا ہوتی ہیں کہ جب حالت حیض میں عمل زوجیت کیا جائے یا عورت کے پچھلے مقام میں عمل زوجیت کیا جائے تو یہ وہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ جسے لا علاج قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کی حکمتوں کو ہمارے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی ایسی چیز سے منع نہیں فرمایا کہ جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ رب نے ہر اس چیز سے منع فرمایا کہ جس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی نقصان تھا یا نقصان میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسلامی شریعت انسان کی فلاح اور انسانی فائدے کی بات کرتی ہے۔ اسلامی شریعت اور اسلامی قوانین انسان کے فائدے کے لیے اتارے گئے، لیکن یہ عجب بات ہے کہ آج ہم ان تمام چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں نہ تو کسی معاشرے میں کسی مجلس میں ڈسکس کی جاتی ہیں، نہ ہی باتوں کی آگاہی دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی اکثریت ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو چکی اور انہیں ان تمام چیزوں کے نقصانات کا کسی قسم کا کوئی اندازہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتنے بڑے نقصانات سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنے بڑے اور کتنے خطرناک قسم کے مسائل سے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے ذریعے انہیں بچایا۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی نہایت ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے عورت کے پاک ہو جانے کے بعد اس کے قریب جانے کا حکم دیا۔ حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے کم اگر کسی عورت کے خون آئے تو وہ حیض نہیں ہوتا بلکہ وہ استحاضہ کہلاتا ہے، یعنی بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو نمازیں معاف ہوتی ہیں نہ اس میں روزے معاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے نمازیں چھوڑ دی تھی، مثلا عورت کو خون آیا، وہ سمجھی کہ یہ حیض کا خون ہے اور اس نے نماز چھوڑ دی، ایک ہی دن میں خون آنا بند ہو گیا تو یہ ثابت ہوا کہ یہ خون حیض کا نہیں بلکہ بیماری کا تھا۔ اب اس دن کی اسے نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے، اگر روزہ چھوڑا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ اسی طرح اس حیض کی خون کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ 10 دن سے اوپر جو خون آئے وہ بھی بیماری کا شمار ہوتا ہے، اس میں بھی نمازیں معاف نہیں ہوتی، اس میں بھی روزے معاف نہیں، روزے بھی رکھنے ہیں اور نمازیں بھی ادا کرنی ہیں۔ 3 دن سے لے کر 10 دن کے اندر عورت کی عادت پر معمول ہے کہ بعض خواتین کو 3 دن کے اندر 3 دن مکمل ہونے کے بعد حیض آنا بند ہوتا ہے، بعض کے ہاں 6 دن، بعض کے ہاں 7 دن۔ تو یہ ہر عورت کی عادت اور ہر عورت کی فطرت پر رب تعالیٰ نے یہ معمول رکھا۔ جس عورت کو جتنے ایام کی عادت ہو وہ اپنے اتنے ایام پورے کرنے کے بعد اگر اسے حیض آنا رک جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے اور فوراً پاکی حاصل کرے اور پاکی کے حصول کے بعد نمازوں کی ادائیگی کو پھر سے شروع کرے۔ حیض کے ایام میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں وہ معاف ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عورت کے لیے یہ رخصت ہے کہ اسے ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی پڑتی۔ البتہ ان ایام میں اگر رمضان کے روزے جیسے ہیں اور ان ایام میں روزوں کے ایام میں اسے حیض آ جائے تو جتنے روزے چھوڑے گی اتنے روزوں کی قضا کرنا اس پر بعد میں لازم ہے۔ روزوں کو نماز میں یہ فرق اس لیے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو ہر دن میں 5 سے 6 مرتبہ کی ادا کی جاتی ہے، اور حیض وہ چیز ہے کہ جس کا انسان سے عورت سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس عبادت کو معاف فرمایا، لیکن روزہ چونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے تو رب تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی قضا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورت کے لیے حیض کے ایام میں مزید کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن سے دور رہنا لازم اور ضروری ہے۔ اور میں سب سے پہلی چیز، عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ زبانی پڑھ سکتی ہے نہ دیکھ کر پڑھ سکتی ہے۔ عورت قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، عورت نماز ادا نہیں کر سکتی، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، حرم میں موجود ہے تو طواف کعبہ نہیں کر سکتی، عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو عورت کے لیے ممنوع ہیں۔ عورت قرآن نہ تو پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پڑھا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ البتہ اگر پڑھانے میں طریقہ یہ ہو کہ وہ ایک حرف کو وہ ہجے کرے اور پورا ملا کر نہ پڑھے تو یہ ہجے کرنا درست ہے۔ مثلا الحمد میں اگر عورت کے لیے الحمد پڑھنا قرآن کی تلاوت کی نیت سے الحمد پڑھنا یہ حرام ہے، لیکن اگر اس کو وہ ہجے کرے کہ الف لام زبر ال حامیم زبر حم دال پیش تو بس اتنا کہہ دے اور اس کے بعد بچہ اسے مکمل کرے تو اس کی اجازت ہے، اس انداز میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ مکمل جملہ اور مکمل آیت کو عورت تلاوت نہیں کر سکتی۔ البتہ قرآن پاک کی وہ
حضور کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں، الحمدللہ شکر ادا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن میں توقع کی یا جن میں حصول برکت کی یا تلاوت کے علاوہ اور کسی چیز کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کی ادائیگی اور پڑھنے کی اجازت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی جا سکتی ہے، اگر تلاوت کی نیت نہ ہو، محض حصول توقع یا دعا کی نیت ہو۔ اس کے علاوہ اگر تلاوت کی نیت سے سورہ اخلاص بھی پڑھی یا سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا آیت الکرسی بھی تلاوت کی نیت سے پڑھی تو یہ حرام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ عورت حیض کے ایام میں نماز کے اوقات میں وضو کرے، وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھے اور اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتی رہے کہ جتنی دیر میں وہ نماز ادا کیا کرتی تھی، تاکہ اس کی نماز کی عادت ختم نہ ہو، اور اس ذکر و خیر اور اس ذکر و دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح عورت کے حوالے سے حیض کے معاملات میں یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں نبی کریم علیہ السلام نے عورت کے حیض کے ایام کے کچھ مزید احکام بیان فرمائے۔ ان احکام میں نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ان ایام میں عورت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ گمراہی کا شکار کر دے گی اور ہم بجائے اس کے کہ دین کو سمجھ سکیں دین سے مزید دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے لٹریچر فراہم کریں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے انہیں کتب دیں، انہیں کسی ایسی عالمہ کے پاس بٹھائیں کہ جو انہیں ان تمام چیزوں کے احکام اور ان تمام چیزوں کے مسائل کو سمجھائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزوں سے ناواقفیت کی وجہ سے ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں گمراہی کا شکار ہو جائیں، کسی قسم کے نقصان میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس نقصان سے اور ان تمام خدشات سے بہتر ہے کہ احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے کسی عالمہ سے ان کی ملاقات کروائی جائے، کسی عالمہ سے ان تمام مسائل کو انہیں سکھوایا جائے، یا پھر انہیں کم از کم اس موضوع پر اس حوالے سے انہیں لٹریچر فراہم کیا جائے کہ وہ خود پڑھیں اور سمجھنے کی ان چیزوں کو کوشش کریں۔ ہم نے یہ دیکھا اور پڑھا کہ گزشتہ ادوار میں مائیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جو اپنی اولاد کی بالخصوص اپنی بیٹیوں کی ان ایام کے حوالے سے ان کی تربیت کا اہتمام کیا کرتی تھی، لیکن آج تو ماشاءاللہ مائیں بھی ایسی ہیں کہ جنہیں خود ان تمام چیزوں کا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کی آگاہی کو اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ بحیثیت ایک گھر کے سربراہ کے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی خیرخواہی کو اختیار کریں، انہیں کسی بھی قسم کے نقصان میں مبتلا ہونے سے ہم روکیں۔ رب تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم جیسے چاہو اپنی کھیتیوں میں داخل ہو، وقدموا لانفسکم، اپنے نیک اعمال آگے بھیجو، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو بشارت عطا کیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے شوہروں کے لیے کھیتیاں قرار دیا۔ یہ در حقیقت جمع کرنے کے حوالے سے، ہم بستری کرنے، عمل زوجیت کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم واضح فرمایا کہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، کسی کے طور پر کوئی بھی طریقہ اختیار ہو، عمل زوجیت کرنا ہر طریقے سے جائز و درست ہے، سوائے ان چیزوں کے جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا۔ اور میں سے کچھ چیزیں تو حیض کے حوالے سے گزر چکی کہ پچھلے مقام میں عمل زوجیت کرنا یہ حرام ہے، حیض کے ایام میں عمل زوجیت کرنا یہ حرام ہے، اور ہمارے یہاں اس زمانے میں ایک اور چیز کہ جو عموماً بتانے میں یا سمجھانے میں یا سننے اور سمجھنے میں ایک شرم کی بات محسوس کی جاتی ہے، لیکن وہ بات کرنا اور وہ بات سمجھانا بھی نہایت ضروری ہے کہ فی زمانہ ہمارے یہاں ایک وبا چل پڑی ہے عورت سیکس کے نام سے، کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو منہ میں لیتا اور عورت اپنے شوہر کی شرمگاہ کو منہ میں لے۔ یہ تمام چیزیں شریعت نے ان تمام چیزوں سے سختی سے منع فرمایا، اور یہ تمام چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ کسی بھی طور پر، کسی بھی انداز میں، کسی بھی مجبوری کے تحت ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ رب نے عورت کو اس کے شوہر کے لیے کھیتی قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جیسا حکم ہم نے بتایا، جس انداز میں ہم نے بتایا، اسی انداز میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی. کچھ حدود و حدود کا خیال ہمیں بھی رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں بھی جو بھی آپ کے سامنے ذکر کی، اس عمل میں بھی ہمارے لیے بہت سے نقصان ہیں. مثلا عورت کی عمل کی شرمگاہ کو منہ میں لیا جائے تو اس میں سب سے بڑا نقصان ان کی شرمگاہ سے ظاہر ہونے والی نکلنے والی رطوبت ہے کہ جو سب سے زیادہ نجس ہے، حرام ہے، کہ اس قدر حرام ہے کہ وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ حرمت والا ایک نجس چیز کو اپنے منہ میں داخل کرنا سب سے پہلی وجہ اور سب سے پہلا سبب یہ. دوسرا یہ کہ اس عمل سے عورت کی شرمگاہ کو بھی نقصان اور مرد کی شرمگاہ کو بھی نقصان، دونوں میں پانچ مرد کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے. مرد بھی پانچ ہو سکتا ہے، عورت بھی پانچ ہو سکتی ہے. دونوں میں ذہنی قسم کی کیفیات اور بیماریوں کے پیدا ہونے کا خدشہ کہ جو آگے چل کر انہیں ادھیر عمر میں یا عمر کے آخری حصے میں کسی نہ کسی کی تکلیف میں مبتلا کرے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی ہمیں سختی سے منع فرمایا اور واضح حکم دیا وَتَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ. ہمیں حرص کے ساتھ ساتھ، کھیتی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رب نے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ تقدیموا لأنفسکم، اپنے لیے نیکیاں آگے کرو، اپنے لیے وہ کام آگے کرو کہ جس کے کرنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا، ان کاموں سے رکو کہ جن سے رکنے کا ہم نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا. اور پھر واضح فرمایا واتقوا اللہ. عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو خبر نہیں، جس انداز میں کیا جائے، جس انداز سے، جس حیثیت سے کیا جائے. تو یہ یاد رہے کہ رب نے فرمایا کہ انسانوں سے نہیں، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ جان لو کہ کل روز قیامت رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کل روز قیامت اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس سے تم ملنے والے ہو. اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو ایمان والے ہیں، جو ان باتوں کا خیال کرتے ہیں، جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بشارت عطا کیجیے. بہرحال یہ تمام احکام نہایت ہی ضروری احکام تھے کہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری بھی تھے ہمارے معاشرے کے حوالے سے، ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے. تو ان تمام چیزوں کی آگاہی خدا نہ اپنے گھروں میں پہنچائیں، ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں میں ڈسکس کریں، اپنے بچوں کو الگ الگ بٹھا کر یا تو لٹریچر فراہم کریں یا پھر علماء کی صحبت اور اپنی بچیوں کو عالماؤں کی صحبت دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان مسائل سے آگاہی اختیار کریں، ان تمام چیزوں سے بچیں، حرام کے مرتکب نہ ہوں اور نہ ہی اپنی آئندہ کی زندگی میں کسی قسم کی کسی مشکل کا وہ شکار ہو. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.